نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو خودداری کا سبق دیا ہے۔ ہر وہ کام جس سے کسی انسان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عالمگیر پیغام دیا ہے اپنی امت والوں کو کہ اس کام سے بچ کے رہنا ہے۔ اس لیے ایک کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو خودداری کی زندگی گزارنی چاہیے، جتنا ہو سکے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے۔ آج کے سبق میں ہم اسی کے متعلق ایک بات پڑھیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما یزال الرجل یسأل الناس، ایک آدمی ہوتا ہے دنیا کے اندر ہمیشہ لوگوں سے مانگتا رہتا ہے، اپنی ذات کے لیے مانگتا رہتا ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ میرے پاس پیسہ جمع ہو جائے اور بعد میں جیسے چاہوں گا اس کو استعمال کروں گا۔ لوگوں سے مانگنے کی وجہ سے قیامت والے دن اس بندے کا حشر کیا ہوگا؟ سماعت کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حتیٰ یاتی یوم القیامت لیس فی وجہہ مزعۃ لحم، یہ قیامت والے دن آئے گا تو اس کے چہرے کے اوپر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوگا، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوگا، کیونکہ یہ زیادہ پیسے جمع کر کے اپنا جسم بڑھانا چاہتا تھا کہ میں زیادہ سے زیادہ کھاؤں، اور زیادہ کھانے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ذرا اچھا کھاؤں، زیادہ کھاؤں، طاقتور ہو جاؤں۔ فرمایا کہ لوگوں سے مانگنے کی وجہ سے اس کے چہرے کا گوشت اڑا دیا جائے گا، اور لوگوں کے سامنے جب آئے گا اس کا چہرہ بتا رہا ہوگا کہ اس ذلیل آدمی نے ہمیشہ دنیا میں لوگوں سے مانگا ہی تھا۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے جتنا زیادہ ہو سکے نہیں مانگنا چاہیے۔ چنانچہ ایک مشہور سا واقعہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیش آیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رجلا من الانصار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار صحابہ میں سے ایک انصاری صحابی اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کے پاس آیا، یسألہ، آپ علیہ السلام سے آ کے اس نے سوال کیا، یا رسول اللہ کوئی چیز ہو تو مجھے بھی عطا فرما دیجئے۔ مانگا جیسے عام کسی کی عادت ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اما فی بیتک شیء، کیا تیرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے؟ کیا آپ کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے؟ اس نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں؟ میرے گھر کے اندر حلس نلبس بعضہ ونبسط بعضہ، ایک ٹاٹ ہے، ٹاٹ لے لیں، کمبل لے لیں، ایک کمبل ہے میرے پاس، ہم کرتے یہ ہیں کہ اس کا آدھا حصہ جو ہے اس کو پہنتے ہیں اور آدھا حصہ جو ہوتا ہے اس کو ہم زمین کے اوپر بچھا دیتے ہیں۔ ایک کمبل ہے، آدھا حصہ نیچے بچھا کے دوسرا آدھا اوپر ڈال کے ہم سو جاتے ہیں۔ نمبر 2 وقعب، اور ایک ہمارے پاس پیالہ ہے، نشرب فیہ من الماء، جس کے اندر ہم پانی پیتے ہیں۔ میری کل گھر کی جو جائیداد ہے نا، یہ صرف 2 چیزیں ہیں۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات پیغام کے طور پر ذکر کرتا چلا جاؤں۔ آج ہم جب بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، حالات بڑے خراب ہیں، مشکلات ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہے، بہت سارے رونے روتے ہیں ہم بھی۔ لیکن کبھی اپنے گھر کے اندر پڑی ہوئی چیزوں کے اوپر نظر ڈالیے، شمار کرنا چاہیں تو میرے خیال میں شمار بھی نہیں ہو سکتے۔ اس صحابی کی کل کائنات صرف یہ 2 چیزیں ہیں، پہننے کا لباس نہیں ہے، رات کو سوتے ہیں میاں بیوی تو آدھا ٹاٹ، آدھا کمبل نیچے بچھا دیتے ہیں اور آدھا سردی کی وجہ سے اوپر پہن لیتے ہیں۔ صرف ایک پیالہ ہے جس کے اندر پانی پیتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی چیز گھر کے اندر نہیں ہے۔ کیا خیال ہے اگر آج ہمارے ہاں کسی کی یہ حالت ہو تو اس کا کیا حال ہوگا؟
آج یہ جو مانگنے والے آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کی یہی حالت ہوتی ہے۔ اس کے باوجود اس بندے نے جس کے گھر کے اندر صرف یہ دو چیزیں ہیں، ایک کمبل ہے اور ایک صرف اور صرف پیالہ ہے، وہ حضور سے سوال کرتا ہے، مانگتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تجھے دوں گا کچھ بھی نہیں، ایتنی بہما، وہ دونوں چیزیں میرے پاس لے آئے۔ وہ جس وقت دونوں چیزیں فَأَتَاهُ بِهِمَا حضور کے پاس لے آتا ہے، فَأَخَذَهُمَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِيَدِهِ، آپ علیہ السلام نے ان دونوں چیزوں کو اٹھا کے یوں ہاتھ بلند کیا جی اور پوچھا مَن يَشْتَرِي هَذَيْنِ، ہاں بھائی بتاؤ، ایسے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کے، ہاں بتاؤ بھائی کون ہے جو ان دونوں کو خریدے گا جی؟ قال رجل، نے ایک آدمی نے کہا انا آخذهما بدرہم، یا رسول اللہ ایک درہم کے بدلے میں یہ دونوں چیزیں خریدتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ من یزید، ہاں بھائی اور کوئی ہے جو اس سے ذرا زیادہ دے؟ جیسے بولی نہیں لگاتے، کوئی ایک درہم کہتا ہے تو ہاں بھائی ایک درہم، کوئی زیادہ؟ تو آپ علیہ السلام نے بھی یہی بولی والی جو نیلام جو کرتے ہیں کوئی چیز جی، آپ علیہ السلام نے فرمایا من یزید علی درہم، دو دفعہ آپ نے یہ فرمایا، ہاں بھائی کوئی اور ہے جو ایک درہم سے زیادہ دے؟ قال رجل، ایک آدمی اور بیٹھا تھا، اس نے کہا انا آخذهما بدرہم، یا رسول اللہ میں اس کو 2 درہم کے بدلے میں خریدتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اعطاہما ایاہ، وہ دونوں چیزیں اس کو دے دیں، دونوں چیزیں آپ علیہ السلام نے اس کو دے دیں۔ تو فَأَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ، اس سے 2 درہم لے لیے، فَأَعْطَاهُمَا الْأَنصَارِيَّ، آپ نے وہ دونوں درہم انصاری کو دیے، صحابی کو، اور فرمایا اشتر بِأَحْدِهِمَا طَعَامًا، ان دونوں میں سے ایک درہم کے بدلے میں جاؤ اپنے گھر والوں کے لیے کھانا خریدو، دونوں میں سے ایک کے بدلے میں کھانا خریدو۔ فَانبِذْ إِلَىٰ أَهْلِكَ وَاشْتَرِ بِالْآخَرِ قُدُومًا، اور دوسرے درہم سے جا کر کلہاڑی خرید کے لاؤ۔ تو جس وقت وہ صحابی گیا کہ فَأَتَاهُ بِهِ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کلہاڑا خرید کے میرے پاس لے آؤ، فَأْتِنِي بِهِ، اس کو لاؤ بھی میرے پاس ہی۔ چنانچہ اس نے 1 درہم کا کھانا خریدا، گھر والوں کو دے دیا، ایک کا اس نے جو ہے نا ایک کلہاڑا خریدا، آپ علیہ السلام کے پاس آیا، فَشَدَّ فِيهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عُودًا بِيَدِهِ، آپ علیہ السلام نے اس کلہاڑے کے اندر لکڑی اپنے مبارک ہاتھوں سے لگا دی، وہ جو پیچھے پکڑنے والا ڈنڈا سا ہوتا ہے، اس کلہاڑے میں اللہ کے پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے اس میں لکڑی لگا دی، اور آپ علیہ السلام نے اس صحابی کو حکم دیا، فرمایا اذهب فاحتطب، جاؤ اور ابھی جا کے لکڑیاں کاٹو جنگل میں سے، وَبِعْ، اور شہر کے اندر جا کے اس کو بیچو، وَلَا أَرَيَنَّكَ 15 يَوْمًا، 15 دن واپس نہیں آنا جی، 15 دن میں تجھے دیکھوں بھی نہیں کہ تو یہاں پر مسجد نبوی کے اندر آیا ہوا ہے، نہیں، تو نے 15 دن یہ کام کرنا ہے، یہ اپنا کام کرنا ہے، پورا دن کام کرنا ہے، بازار کے اندر جا کے بیچنا ہے، پھر لکڑیاں کاٹنی ہے، پھر جو ہے نا تو نے بازار میں بیچنا ہے۔ 15 دن تک آپ علیہ السلام نے اس کو ٹائم دیا اور فرمایا کہ جا کے تو یہ کام کر دی۔ فذهب الرجل، وہ آدمی چلا گیا، یحتطب ویبیع، لکڑیاں کاٹتا بیچتا، لکڑیاں کاٹتا بیچتا۔ جب 15 دن کے بعد آپ علیہ السلام کے پاس آیا، وقد اصاب 10 دراہم، وہ 10 درہم کما چکا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جاؤ جا کے لکڑیاں کاٹو، لکڑیاں کاٹ کے بیچو۔ آپ علیہ السلام کے حکم کے مطابق وہ بیچتا رہا، چنانچہ فاشترى ببعضها ثوبا وببعضها طعاما، 10 درہم جمع ہو گئے، تو 10 درہم کے جمع ہونے کے بعد کچھ کا اس نے کپڑا خریدا اور کچھ کا اس نے کھانا خریدا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا ھذا خیر لک من ان تجیء المسألة نکتۃ فی وجہک یوم القیامہ، تیرا جا کے یوں لکڑیاں کاٹنا اور بازار میں جا کے بیچنا اس سے بہتر ہے کہ قیامت والے دن تو آئے اور تیرے چہرے پر گوشت بھی نہ ہو، اور تیرے چہرے کے اوپر داغ لگے ہوئے ہوں، داغ جی۔ تو جو بندہ بغیر ضرورت کے کسی سے مانگتا ہے تو اس کے چہرے کے اوپر قیامت والے دن داغ ہوں گے۔ چنانچہ
اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے۔ البتہ یہاں ایک اور بات بھی ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے، بجائے اس کے کہ کوئی مسلمان ہمارے ارد گرد غریب ہو وہ ہم سے آ کے مانگے، مسلمانوں کے لیے ضروری یہ ہے کہ مانگنے سے پہلے اس کی ضرورت پوری کر دیں۔ یہ بات بھی ہے جی۔ اب یہ حدیثیں دو جو میں نے سنائی ہیں، یہ سن کر بالکل بے چنتے بھی نہ ہو جائیں، چلو جی مانگنا تو کسی کے لیے جائز نہیں اور ہم نے بھی کسی کو دینا ہی نہیں ہے، یہ مطلب بھی نہیں ہے جی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ضرورت مند ہے اس کو آپ خود دے دیں، جتنا ان کو ضرورت ہے آپ اتنا دے دیں کہ ان کو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے جی۔ آپ علیہ السلام کے زمانے کے اندر یہی حالت ہے جی، اپنے گھر میں کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں ہوتی تھی، جو تھوڑا سا حصہ بچ جاتا نا یا موجود ہوتا وہ صحابہ کرام اٹھا کے کسی دوسرے کو دے دیتے۔ وہ مشہور سا واقعہ آپ نے کئی دفعہ سنا بھی ہوگا، ایک بکرا ذبح ہوا، اس کی سری تھی جی، ایک آدمی جو ہے نا اس نے اپنے ساتھ، خود ضرورت مند تھا جی، اس نے وہ اٹھا کے اپنے ساتھ والے پڑوسیوں کو دے دی، کہنے لگا کہ ان بیچاروں کے پاس کچھ نہیں ہے، چلو اس کو دے دی۔ وہ ضرورت مند تھے، انہوں نے اس سے اگلے کو دے دی، انہوں نے اس سے اگلے کو دے دی، 7 گھروں سے وہ سری چکر لگا کے پھر پہلے دینے والے کے گھر میں آ گئے۔ یہ صحابہ کرام کی حالت ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی اس بات کے اوپر سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، بلا ضرورت مانگنا بھی نہیں چاہیے، البتہ جو ضرورت مند ہے اس کے مانگنے سے بہتر ہے کہ انسان اس کی پہلے ہی ضرورت پوری کر دے۔ اسی کا نام ایمان ہے اور اسی کا نام اسلام ہے۔ اللہ ہمیں اسی اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔